اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت کردہ آیات کریمہ کے بعض کلمات کے معنی یہ ہیں۔ نادا، اس کے معنی ہے پکارا۔ مسانی، مجھے پہنچائی۔ نصبن کہتے ہیں تکلیف کو۔ ارکد کے معنی ہے مار۔ بارد، ٹھنڈے کو کہتے ہیں۔ خذ کے معنی ہے پکڑیے۔ دغسن، جھاڑو کو کہا جاتا ہے۔ لا تحنس کے معنی ہے قسم نہ توڑ۔ وجد نہ ہو، اس کے معنی ہے ہم نے اسے پایا۔ اواب کہتے ہیں بہت رجوع کرنے والا۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے پالنہار کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور دکھ دیا ہے، تو ہم نے ان سے کہا اپنا پاؤں زمین پر ماریے، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت اور عقل مند لوگوں کی نصیحت کی خاطر ان کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرما دیے۔ فرمایا اپنے ہاتھ میں جھاڑو پکڑیے، پس اس سے ضرب لگائیے اور قسم مت توڑیے، یقیناً ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، وہ کیا ہی اچھے بندے ہیں، یقیناً وہ رجوع لانے والے ہیں۔ ان سے پہلے کی آیات میں سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے انعامات کا ذکر ہوا۔ اب ان آیات میں سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کا آزمائش پر پورا اترنا اور ان پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بھی متعدد مقامات پر بیان ہوا، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ باشعور لوگ ان میں غور و فکر کرتے ہوئے زندگی کے مقصد کی تکمیل میں رہنمائی پائیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی آمد سے دین اپنی تکمیل کو پہنچا اور اسلام اپنے ظاہری و باطنی حسن کے ساتھ اللہ کا پسندیدہ طرز حیات اولاد آدم کے لیے قرار پا چکا۔ اب اسے قیامت کے وقوع تک لوگوں تک پہنچانا مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے۔ دین کا ابلاغ کوئی آسان فریضہ نہیں، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اس لیے قرآن اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا بار بار تذکرہ کر کے مبلغین اسلام کی رہنمائی کر رہا ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم نور مجسم مطاع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کے عالمی ریکارڈ قائم کیے۔ قرآن کا اعلان ہے ما جاء من رسول الا كانوا به يستهزئون، یعنی جو بھی اللہ کا رسول آیا لوگوں نے اس کا تمسخر اڑایا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس قدر میں ستایا گیا ہوں اتنا مجھ سے پہلے کوئی نہیں ستایا گیا۔ اس پرخار راستے میں درپیش مشکلات کے لیے کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان کے حل کے لیے کیا کیا وصف اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں سے یہی تربیت درکار ہے۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ قرآن کے قاری کو آزمائش کے مراحل میں صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ صبر ایک اعلیٰ اخلاقی وصف ہے جس کا پھل ہمیشہ ہمیشہ میٹھا ہے۔ قرآن حکیم میں 90 مقامات پر صبر کا ذکر ہوا اور بتایا گیا کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے۔ اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کریم و رحیم و عظیم کا دو ٹوک اعلان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اور سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کی ایسی عمدہ مثالیں پیش کیں کہ تاریخ انہیں ایوب صابر کے نام سے پہچانتی اور یاد رکھتی ہے۔ آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ ان آیات مبارکہ میں آپ کا تذکرہ یوں ہو رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ عبد نا فرما کر قرآن کے قاری کو بتا دیا کہ حضرت ایوب نے ہماری اطاعت اس انداز سے کی کہ ہم نے انہیں اپنا بنا لیا ہے۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ سیدہ سمانہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی اور آپ کی بیوی سیدہ رحمہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا اعلیٰ نسبی ہونا دیکھیے کہ حضرت لوط آپ کے نانا اور یوسف علیہ السلام دادا سسر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی نوازشات سے خوب نوازا۔ دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ درجے کی آسودگی آپ کو نصیب ہوئی۔ اللہ نے آپ کو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں یعنی اولاد کی بھی کثرت عطا فرمائی، اور آپ انتہائی خوشحالی اور فارغ البالی کی کیفیت میں نبوت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ احکامات الہی یعنی فریضہ نبوت کی سر انجام دہی کے ساتھ ساتھ عبادت الہی کا عملی شغف اور مظاہرہ ایسا تھا کہ مالا اعلیٰ میں بھی اس کا شور تھا۔ موت و حیات کی تخلیق تو آزمائش کے لیے ہوئی ہے، اس لیے آپ پر بھی ابتلا کا آغاز ہوا اور ایک ایک کر کے ساری نعمتیں سلب ہوتی چلی گئیں۔ باغات، محلات، آسودگی کے دیگر سامان، یہاں تک کہ اولاد بھی یکے بعد دیگرے اللہ کو پیاری ہوئی، اور اس کے بعد آپ جسمانی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ آزمائش کے ان تمام مراحل میں آپ نے اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور نہ ہونے دیا، ذکر و شکر میں کوئی کمی نہ ہوئی، اور بیماری میں صبر کی آپ لازوال داستان رقم کر کے بندوں کو بندگی کے راز ہمہ وقت سمجھاتے رہے۔ شیطان خوش ہو رہا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ضرور زبان پر شکوہ لائیں گے، مگر آپ تو صبر کے کوہ صفا ثابت ہوئے۔ پھر وہ منزل آئی کہ بیماری کی وجہ سے زبان، دل یعنی لسانی و قلبی ذکر الہی سے محروم ہونے کا اندیشہ ہوا۔ کئی سال بیماری میں بیتے، مگر یہ برداشت نہ تھا کہ یار حقیقی کا نام لینا ناممکن ہو جائے۔ اس حالت میں پہنچنے پر پکار اٹھے، رب انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب۔ ذکر الہی سے محروم ہونے کی کیفیت کو آپ نے رب کی طرف نہیں بلکہ شیطان کی طرف منسوب کر کے بھی قیامت تک آنے والے مومنوں کو بارگاہ الہیہ کے آداب کی تعلیم دی۔ یوں دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ آزمائش میں پورا اترنے پر رب تعالی نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور فرمایا، میرے بندے ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پر ماریے، اور ان نادانوں کو جو یہ کہتے نہیں تھکتے کہ بابت شیعی کوئی نہیں، بتا دیجئے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے مطابق اللہ کے بندوں یعنی بابوں کی اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت کیا ہے۔ آپ نے پاؤں مارا اور ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا، پانی پیا اور غسل کرتے ہی پورا جسم شفا یابی کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی ایک قسم کے کفارے کا ذکر ہوا۔ اللہ نے آپ کو ایک وفا شعار و خدمت گزار بیوی کی نعمت سے نوازا تھا۔ ایک دن شدید ضرورت کے وقت وہ کسی اہم مصروفیت کی بنا پر آپ کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکیں تو آپ نے قسم کھائی کہ میں اسے 100 قمچیاں ماروں گا۔ جب تندرست ہوئے تو اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم اور اپنے بندے اور بندی سے پیار کی بدولت حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ہیلا عطا کر دیا اور ان سے فرمایا کہ باریک تنکوں کا گٹھا بنا کر اپنی زوجہ کے جسم پر مار دیجئے، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو یہ انعام دیا
کہ بیماری سے قبل جو آسودگی آپ کو میسر تھی وہ دگنی کر کے آپ کو عطا کر دی گئی، اور قیامت تک کے لیے آپ کو یہ ایوارڈ بھی عطا فرمایا کہ ہم نے ایوب کو صابر پایا۔ وہ کتنا عمدہ انسان ہے، یقیناً وہ اللہ سے تعلق کو خوب جوڑنے والا ہے۔ پروردگار نے اپنی ان عنایات کو پانے کا ہمیں زرعی تاروں میں سجا نسخہ بھی عطا فرما دیا۔ رب کریم رحیم حلیم و عظیم ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈال لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔